ابھی ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ کرونا وبا کے دوران جب تعلیمی ادارے بند کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ لوگ جو انٹرنیٹ اور آن لائن ایجوکیشن کی سہولت نہیں رکھتے وہی سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، اور یہ ہوا بھی۔ غریب بچوں کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہوا تو اسکولوں سے ناتا ٹوٹنے لگا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس دوران اسکول چھوڑنے والے طلبہ کی نسبت طالبات کی تعداد کہیں زیادہ رہی، اور یہ اپنی جگہ خود ایک بڑا بحران تھا۔ ٹی سی ایف نے خصوصی مہم شروع کی جس کا مقصد ہے بچیوں کو واپس تعلیمی اداروں میں لایا جائے، اور کس طرح سے بغیر انٹرنیٹ کی فیسلٹی کے ان لوگوں نے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا، یہ ہم پوچھیں گے سمیرہ سلیم صاحبہ سے جو کہ سینئر مینیجر ہیں ٹی سی ایف کی، دی سٹیزنز سمیرہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ٹی سی ایف سے تو ہم آلریڈی بڑے امپریسڈ ہمیشہ رہتے ہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے جہاں سارے اسکول متاثر ہوئے اور اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی، آپ کا تو سسٹم ایسا ہوا کہ لگتا ہے لڑکیاں زیادہ، لڑکیوں کو جلدی نکال لیا، وائی از دیٹ، اور پھر اس کو اوور کم کس طرح کیا آپ نے؟ ہما، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی سی ایف جن علاقوں میں ہے وہ علاقے کافی کنونشنل علاقے ہیں، پریمیٹیو علاقے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ڈیلی ویجز ہیں ہمارے پاس، ان کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہر دن کی مزدوری پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اور وہاں پر سب سے زیادہ جو اکنامک جو اقتصادی جو مسائل ہیں وہ انہی کمیونٹیز میں آئے، جس کی وجہ سے جب چوائس کی گئی کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، گھر میں کس طریقے سے اپنے اخراجات کو مینیج کرنے چاہیے، تو جو آپشن تھا وہ یہ تھا اگر لڑکی ہے تو اس کی شادی کرا دی جائے، لڑکا ہے تو اس کو کام کروا دیا جائے۔ اب ہوتا یہ کہ جب لڑکا کام کر رہا ہے تو دیر از اسٹل اے پاسبلٹی کہ وہ واپس آ کر جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر لے گا، بٹ ونس یو میریڈ آف اے گرل دیر از نو وے آف کمنگ بیک، کیونکہ پھر اس بچی نے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، اپنے دوسرے گھر کو بھی دیکھنا ہے، اور بہت ساری لڑکیاں جو ہے ان کو ڈومیسٹک کاموں میں بھی لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ پھر یہی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ افراد ایون اگر ماں بھی ہے تو وہ بھی گھروں کے کام کے لیے نکل جاتی ہیں، اور پھر اس لڑکی کا کام ہوتا ہے کہ وہ گھر کے کام کرے۔ تو جو اسٹڈیز ایون انڈیمک جو پریویسلی بھی دوسری کنٹریز میں آئے ہیں اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ اگر 5 لوگ ہیں تو 3 لڑکیاں ہوں گی جن کی اسکول ڈراپ ہوگی اور 2 لڑکے ہوں گے جن کی اسکول ڈراپ ہوگی، تو گرلز ایجوکیشن از آلویز ایٹ دا رسک۔ تو اب آپ لوگوں نے کیسے مینیج کیا؟ ایک تو بغیر انٹرنیٹ کے، ہم جن علاقوں میں ٹی سی ایف کے یونٹس موجود ہیں وہاں ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے کہ وہاں ہر ایک کے پاس ایک اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ یا لیپ ٹاپ ہوگا، تو ہاؤ ڈیڈ یو گائز مینیج؟ عبداللہ آئی ول ٹیل یو، ابھی پاکستان کی جو اسٹیٹسٹکس ہے انٹرنیٹ کی، 2% بچے ہیں جن کے پاس اسموتھ انٹرنیٹ اویلیبلٹی ہے۔ سو واٹ وی ڈیڈ، وی لرن فرام دا پریویس اینڈیمکس، ٹھیک ہے، یونیسیف کا ایک اسٹڈی گروپ ماڈل تھا، ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا علم اجالا کے نام سے، جہاں ہم نے چھوٹے اسٹڈی گروپس بنائے، کیونکہ ٹی سی ایف ایک کمیونٹی سیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے، ہماری اسکولس جو ہیں وہ کمیونٹی کے بیچ میں ہے، یعنی کہ اسکول اور لوگوں کا جو رابطہ ہے وہ کافی کنیکٹڈ رہتا ہے۔ تو ہم نے اسٹڈی گروپس میں اپنے ایلمنائز کو یوٹیلائز کیا، اپنی ٹیچرس کو، کچھ والنٹیئرز ہمارے پاس آئے جن کے تھرو ہم نے جو کنٹینیوشن آف ایجوکیشن ہے اس کو رکھا، ماس میڈیا کو ہم نے یوٹیلائز کیا، ہمارے جو ارلی ایجوکیشن کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک پروگرام ڈیولپ کیا علم کے آنگن کے نام سے، جو ٹی وی پہ بہت سارے بچوں نے دیکھا، صرف ہمارے بچوں نے نہیں دیکھا۔ آئی تھنک وی ہیڈ 6 million and above viewership on that show, and in addition to it we created this edutainment magazine۔ اچھا، اس میگزین کا کام یہ تھا کہ ہم فورتنائٹلی بیسس پہ وہ بچوں کو پرووائڈ کرتے تھے، پیرنٹس اسکول آتے تھے لے کے جاتے تھے، پھر بچے میگزین سے مراد کر لیں ورک بک، ایک ہوم ورک ٹائپ، اٹس اے کائنڈ آف ورک بک، یا اینڈ وی گیو دیم لائک ایون آفٹر دا اسکول جب سپٹمبر میں کھل بھی گئے تھے، وی ڈنٹ اسٹاپ اینی آف اٹ بیکاز وی نیو دا فیکٹ کہ انڈیمک، یہ پینڈیمک ہے، اتنی آسانی سے جانے والا نہیں ہے، پھر لاک ڈاؤن آ جائے گا، سو وی کیپٹ ڈوئنگ دس ایکٹیویٹی، اینڈ آئی تھنک واٹ ریئلی ہیلپڈ اس از دا کمیونٹی سیٹ اپ دیٹ وی ہیو، کیونکہ وہ بڑے بچوں کے سلیبس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کیسے ختم؟ لیکن یہ بھی ضرور بتائیے گا بیکاز آپ کے اسکول تو ہم صرف کراچی اسپیسیفک نہیں ہیں، آپ کا تو پورے پاکستان میں اسکولس پھیلے ہوئے ہیں، تو پینڈیمک بھی پوری دنیا میں آیا، پورے پاکستان میں، تو آپ کا یہ ایک ہی پالیسی تھی سارے اسکولس میں؟ یہ ورک بک جو آپ کہہ رہی ہیں کس طرح ڈیل کر رہا ہے، دس واز the same all over؟ I think what has makes TCF sustainable is our scalability، کہ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمارا جو بھی پروگرام ہم بنا رہے ہیں وہ پورے پاکستان میں جا رہا ہو، پورے پاکستان کے اسکولوں میں امپلیمنٹ ہو رہا ہو۔ ہمارا کافی زبردست ایک سسٹم ہے، ایک ہیڈ آفس ہے، ریجن آفس ہے، لوکل آفس ہے، ایریا ٹیمز ہیں، تو دیٹ ہائرارکی ریئلی ہیلپس اس ٹو ٹرکل ڈاؤن آل دا پروگرامز دیٹ وی کریٹ۔ اچھا، یہ ابھی آپ عبداللہ نے بھی یہ بات کی ہے سلیبس وغیرہ کی بھی، دیر از اے ٹاک گوئنگ آن کہ
पूरा निज़ाम जो है, ये सिलेबस जो है मुल्क में एक ही जैसा होना चाहिए. हाउ डू यू फील अबाउट दैट? क्योंकि TCF बड़ी स्पेसिफिक किस्म के कम्युनिटीज़ को टारगेट करती है, तो ये एक सिलेबस वाला निज़ाम आपके जहन में कैसे ये वर्केबल है? आई मीन इट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि हम हमेशा गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, हमारा करिकुलम गवर्नमेंट का रहता है, हम किताबें अपनी खुद बनाते हैं जिनको हम लो प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो इम्प्लीमेंट भी करवा रहे होते हैं. बट डेफिनेटली अगर एक करिकुलम, एक सिलेबस आ रहा है एंड इट हैज़ गॉट इट्स मेरिट्स, देन व्हाई नॉट, वी विल गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट. बट ऑफ कोर्स देयर इज अ डिबेट हैपनिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू सुमेरा सलीम साहिबा. और आप लोग भी, आपको हमें पता है कि TCF किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, आप लोग ज़रूर इनकी मदद करें.